بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے، یہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج سیکوینس کے لحاظ سے ہم 5ویں لیکچر پر ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں لیکچر ہمارا اور رسپانس بھی دے رہے ہیں، جس کی نشانی یہ ہے کہ آپ سوالات کر رہے ہیں ہم سے۔ تو ان میں سے چیدہ ایسے سوال کہ جو مشترکہ ہیں ان کو ہم نے لے لیا کہ جواب دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو انفرادی دے دیے جائیں گے آپ کو جواب۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں آپ کا لیکچر سن کے۔ 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، کچھ نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ ہم وہ پورے 15 منٹ بھی نہیں سنتے، بریک دے دے کے سنتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اسی کے بجائے ہم دوسری موویز دیکھ رہے ہوں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، آپ سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو۔ ایک مزدور جو آپ نے دیکھا ہو، جو ہتھوڑا چلاتا ہے، جب آپ نے گھر توڑا یا کوئی منزل ٹوٹتی ہوتی ہے تو اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ پورا دن ہتھوڑا چلائے اور جو اس کی انرجی خارج ہوتی ہے، ایک لمحے کے تفکر سے وہ انرجی برابر ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دماغ پوری باڈی سے جو خون لیتا ہے، ہائیلی گلوکوز وہ لے رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کوئی بھی ایسی چیز ہو، مووی میں کیا ہوتا ہے، شوگر ہے، اس میں کہاں آپ کا دماغ لگ رہا ہوتا ہے، کوئی اور ایسی الٹی سیدھی چیز ہوگی اس میں کہاں دماغ لگ رہا ہوگا۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی ریسرچ والی چیز دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا، یا خود بھی جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی تو رمضان ہے، رمضان کے علاوہ کبھی سن رہے ہو تو اپنے ساتھ تھوڑی سی ایسی چیز رکھ لیں جس میں شوگر ہو، جس میں گلوکوز ہو، اس سے آپ دیکھیے گا آپ میں یہ کیفیت کم آئے گی۔ دوسری چیز، کسی نے کہا کہ آپ ٹاپک کے حساب سے نہیں چل رہے۔ تو ٹاپکس کے حساب سے تو ہم چل رہے ہیں، ہم سیکوینس کے حساب سے نہیں چل رہے۔ اس کی وجہ بھی یہی چیز ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے پچھلے سوال میں دیکھا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آڈینس جو ہیں وہ اتنے غور سے نہیں سن پا رہے کہ پچھلا لیکچر ہی نہیں ہضم ہوا، میں ہلکا سا کوئی لیکچر دے دیتا ہوں۔ صحیح، سیکوینس چینج کرنے کا تو یہ مطلب ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے پہلے ٹاپک میں لکھا تھا کہ دا ہولی قرآن اینڈ دا رول آف آور لائف، یہ ایسا نہیں تھا، آپ نے تو اس کو یہ چیز کر دیا کہ بک آف ریولوشن۔ بھائی دونوں کا معنی سیم ہی ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ میں ایک بات کرتا ہوں، اس میں بھی لیکچر میں بھی کی تھی اور آگے بھی کرتے تھے۔ جب کتاب کسی بھی ہاتھوں میں جاتی ہے تو وہ اس کی نیت دیکھتی ہے، اور وہ نیت کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہاں پہ ریلیٹ کرتے ہیں 2-3 چیزوں سے جو لیکچرز میں بھی کئی دفعہ بتائی گئی۔ علم اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ وہ ناپاک دماغ میں نہیں آتی۔ اب ناپاک دماغ کون سا ہوتا ہے؟ ہم پورا دن غیبتیں کرتے رہیں، پورا دن برائیاں کرتے رہیں، بے حیائی کریں، نظر کی حیا نہ کریں، الٹی سیدھی فلمیں بھی دیکھیں، جھوٹ بھی بولیں، دھوکہ دہی بھی کریں، اور سمجھیں کہ علم آ جائے ہمارے پاس۔ دو متضاد چیزیں کیسے صاف، پاک اور ناپاک صاف کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لیکچر جو ہیں وہ آپ کو کچھ بتایا گیا اور بولا کچھ جا رہا ہے، آپ ہی کے ساتھی ہیں، وہ اتنا ان سے فائدہ لے رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا بھی ہے جو اگلے کوسچن میں بھی ہے کہ مجھے 2-3 لوگوں نے پوچھا کہ ہم گروپس میں ڈالنا چاہتے ہیں ہم اپنی فیملی گیدرنگ کو سنوانا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے۔ یقیناً انہیں اچھے لگ رہے ہیں، یقیناً ان کو اس سے فائدے ہو رہے ہیں تو اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اپنی جگہ ایک علم والی تحقیق ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا استعمال آپ کو اس وقت آئے گا جب آپ کیا کریں گے، اپنے ذہن کو صاف کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اگلا سوال اسی کے اندر ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب میں فارورڈ کرتا ہوں یا میری ٹیمیں فارورڈ کرتی ہیں تو وہ ان کو پابند کر دیتی ہیں آگے نہیں بھیجنا۔ ارے بھائی یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنی اچھی بات جہاں چلی جائے وہ بہت بہتر ہے، تو بالکل آگے سے آگے لے کے چلیں۔ پھر ایک سوال آیا کہ سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے، بالکل ایسا ہے تو کوشش کریں کہ دن میں کوئی وقت ملے، اکثر مل جاتا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھ کر، تفسیر پڑھ کے انسان کا دل بھر جاتا ہے،
صحیح نا، ایک روایت میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بریک دے لینی چاہیے. جب بریک دے لیں تو ایسے لیکچر ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنیں، تقی عثمانی صاحب کا سنیں، ہم ان کے بہت چھوٹے شاگردوں میں آتے ہیں، وقت ملے تو ہمارے کو والے لیکچر کو ہی 2-3 دفعہ سنیں. تو یہ 4 سوال تھے جن کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتے تھے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے جو آج کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، یا نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے، یا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، یا زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا سورہ عصر. جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ اتنا کام ہوا ہوا ہے ان چیزوں پر، اتنا کام ہوا ہوا ہے کہ جتنا سوچا جائے کم ہے. لوگوں نے پوری زندگیاں وقف کر کے کام کیا، تو ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لحاظ سے اس کے اندر معجزات رکھے ہیں سمجھنے کے لیے. تو جب ہم نے سب کانشیس وغیرہ کو پڑھا، برین کو اتنا ڈیپتھ میں پڑھا، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس پر بھی غور و فکر اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو آج ہم سورہ عصر کو جو ڈسکس کریں گے وہ اسی لحاظ سے کریں گے جو کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں سے استعمال کیا. آلریڈی میری کوشش ہوگی ویڈیو کے اندر میں باقاعدہ اس کی ترجمے کے ساتھ تلاوت ڈال دوں. ویسے میں ترجمہ اس کا پڑھ بھی دیتا ہوں، جس کو میں آگے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. فرمایا گیا، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور باہم مل کر حق کی تاکید کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. صحیح ہو گیا، پڑھ لیا ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے بے انتہا دفعہ پڑھا ہوگا. قرآن کی ان سورہ میں آتا ہے جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. 3 آیتوں سے مختصر قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، اور یہی پیمانہ رکھ دیا گیا نماز کے اندر. جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جوڑتے ہیں وہ 3 آیتوں سے کم نہیں ہونی چاہیے، یا قرآن کی کوئی سی 3 آیتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں وہاں پر. یہ پیمانہ آ گیا. اچھا، جب بھی ہم پڑھیں، آج ہم نے مثال کے طور پہ سورہ عصر کو لیا ہے، کبھی ہوا تو کسی اور سورہ کو بھی لے لیں گے. تو 2 چیزیں اس کے اندر تلاش کریں، تذکر اور تدبر. علماء نے لکھا ہے اس کو، میری تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے. ایک تو وہ چیز جو کہ جب یہ اس کا نزول ہوا اور بتا دیے گئے تمام ترتیب کے ساتھ، صحیح ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ شان نزول پتہ ہونا چاہیے ہے، اس زمانے کے مسائل پتہ ہونے چاہیے ہیں، لفظ بلفظ اس کی ترتیب پتہ ہونی چاہیے ہے، وزن پتہ ہونا چاہیے ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائے گا. تذکر جس کے معنی ہیں یاد دہانی کے طور پہ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، یاد کروایا جا رہا ہو. دوسرا تدبر آ جاتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اب اس کے ڈیپتھ میں جا کر حکمت اور فلسفہ تلاش کرنا، اور یہ تلاش کرنا کہ اسے میں اپنی زندگی پہ میپ کیسے کر سکتا ہوں. یہ والی چیز. تو ہم دوسرے حصے پر آ رہے ہیں. پہلے حصے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تحقیق سے آپ کو مل جائے گا. اب لفظ لفظ چلیے گا میرے ساتھ ساتھ. غالباً کمی بیشی کی مجھے معافی دیجیے گا. قرآن میں 29 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. ہمارے
نظام کے مطابق بھی قسم ہم اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم نے کسی بات میں اہمیت ڈالنی ہوتی ہے، اور اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو زمانے کی قسم اٹھائی گئی، عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں وقت کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، اور ہماری بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ عربی اتنی گہرائی والی زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے بے انتہا الفاظ ہیں، جیسے اونٹ کے لیے 500 کے قریب ہوں گے، تلوار کے لیے 700 کے قریب ہوں گے۔ تو عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانے کی قسم کھائی گئی تو اس کا مطلب ہے زمانے کو اب ہم نے اہمیت دینی ہے، زمانے پہ فکر کرنی ہے۔ بالکل سمجھ میں آ گیا زمانے کا۔ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج وہ دور ہے، صبح سے شام ہوتی ہے، لوگ اتنی عبادات نہیں کر سکتے، اتنی رب کو راضی نہیں کر سکتے جتنا ہم سے پہلے لوگ کر سکتے تھے، حالانکہ ان کے بھی معاملات ایسے ہی تھے۔ لیکن کیا ہوا، ہمیں ان چیزوں نے وہ برکت ختم کروا دی۔ زمانے کی قسم کھائی گئی۔ بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس سے اگلی جو بات ہے اس کا مطلب بہت ہی وزن والی ہے۔ بے شک تمام انسان خسارے ہیں۔ اب یہاں پر بتا دیا خسارہ، اب خسارے کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ عام طور پہ دنیا کے اندر خسارہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زمین خریدی 40-45 لاکھ کی، 70 کی بیچی تو آپ نے کہا 30-35 کا پروفٹ ہو گیا۔ آپ نے موبائل خریدا، آپ نے 20 کا خریدا، 25 کا بیچ دیا، آپ نے کہا کہ یہ پروفٹ ہو گیا۔ آپ نے کپڑا خریدا، وہ بیچا، زیادہ میں بیچا پروفٹ ہو گیا، کم میں بیچا نقصان ہو گیا۔ دنیاوی یہ ہیں پیمانے، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو پیمانہ نہیں لیا۔ اگلی آیت میں آ جائیں پیمانہ کے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اب یہاں پر آ جائیں ہماری پہلی جیسے وہی چیزیں، جیسے اس سوال میں انہوں نے کہا کہ رابطہ نہیں ہے اس کا زندگی سے۔ قرآن سمجھایا ہم نے، الحمدللہ کوشش کی سمجھانے کی، اور ہم نے کہا کہ برین کی اسٹیٹ کریٹ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر آ جائیں جو ایمان لائے، یعنی کہ آپ کی برین کی اسٹیٹ ایمان والی ہے تو آپ غیبت نہیں کریں گے، آپ دھوکہ نہیں کریں گے، آپ بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، آپ لالچیوں والے کام نہیں کریں گے، آپ لطف اندوزی والے کام نہیں کر رہے گے۔ اگر وہ آپ کی اسٹیٹ ہے اور ساتھ آپ اچھے عمل کر رہے ہیں، ایمان صالح قرآن میں تقریباً، اللہ کمی بیشی کی دوبارہ معافی دے، ذہن ہے ہو سکتا ہے کہ اتنی میموری اچھی نہ ہو، پھر بھی کوشش کر کے بولا کرتا ہوں، 171 مقامات پر اعمال صالح کا لفظ آیا ہے۔ اچھے عمل کیے، جب آپ کی ایمان کی اسٹیٹ ہوگی تو آپ کی ہر عمل اچھا ہوگا، آپ کا لباس پہننا اچھا ہوگا، آپ کا باتیں کرنا اچھا ہوگا، آپ کا کھانا کھانا اچھا ہوگا، آپ کا جانور پالنا اچھا ہوگا۔ یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی جگہ ایک واقعہ چل رہا ہے، کسی جو گلشن میں یا کسی جگہ پر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس پر کسی نے جواز بنایا کہ نہیں جی یہ بے حیا کپڑے پہن کے کسی جگہ ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، یہ تو اب جو بھی اس کی سٹوری ہوگی، لیکن دیکھیں بات کیا کہ انہوں نے کس جگہ جا کر جوڑا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ادھر لیتے ہیں، پازیٹیو سائڈ پہ لیں کہ جب ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوں گے، صحیح ہوگی بات اس کے لیے۔ اچھا، جب آپ اچھے اعمال کریں گے تو آپ حق کی تاکید کریں گے۔ پہلے دوسرے تیسرے لیکچر میں ہم نے حق پر بولا تھا، قرآن حق ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس سے وہ کام لیا جائے۔ کینچی سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کاغذ ہے، کپڑا ہے، کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اس سے سوراخ کرنے کا کام لے رہے ہو، کر دے گی سوراخ، لیکن حق ادا نہیں کیا آپ نے۔ صحیح ہے، موبائل ہے، ہم اس سے ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نہیں یار ویڈیو کے لیے ویڈیو کیمرہ ہونا چاہیے۔ وجہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اس کا حق ہے، کیا ہے، جو اس کام چھوٹے کاموں کے لیے استعمال، چھوٹی ویڈیوز کے لیے، وہ حق پہ تب ہوگا کہ جب وہ بنائی اس کے لیے ہوگا۔ صحیح ہوگی بات اس کے لیے۔ تو کیا ہے کہ حق کی تاکید کرتے ہیں، یعنی کہ ہر بات میں وہ جس چیز کے لیے بنی ہوگی وہ اسی چیز کی تاکید کر رہے ہوں گے۔ باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے ادھر صبر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ارد گرد، کمی بیشی کی معافی دیجیے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل
کوئی نقصان ہوا، نقصان بھی نہیں کہنا چاہیے ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو ہر چیز پیمانے کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھی ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ظاہراً یہ ہوا کہ موبائل گرا، ٹوٹ گیا، تو کہا ہم نے کہا اس پہ صبر آ جانا چاہیے اس میں، لیکن ہمیں دل میں افسوس ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے ہمارے دل کے اندر، یہ صبر تھوڑی ہے۔ زیادہ تر مقامات، اگر سارے نہیں تو زیادہ تر مقامات پر صبر شکر کے ساتھ آئے۔ برین کی وہ اسٹیٹ کریٹ کریں کہ جس کے اندر آپ بولیں کہ یہ حق ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی، بولتے نہیں ہیں یار ان کو دیکھنا کچھ عرصے بعد صبر آ ہی جائے گا، لیکن ان سے جب بھی بات کریں ہائے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اتنا جلدی چلے گئے، ابھی کوئی جانے کا وقت نہیں تھا، ابھی تو یہ کام رہ گئے تھے، یہ کون سا صبر ہوا؟ صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کو بدر والوں کی بات سنائی تھی کہ ان کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں حق ہوا ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت متعین کیا، ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ عربوں میں باقاعدہ یہ روایت ہے، عربوں میں اگر آپ افسوس کریں، میں آپ کو عربوں کا بتا رہا تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عربوں میں اگر فوتگی ہو جاتی ہے اور آپ افسوس کرنے جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ وجہ یہی ہے صبر کے ساتھ شکر نہیں ہوگا تو صبر بھی نہیں آئے گا آپ کو۔ اب دیکھیں چند جملے ہیں لیکن انہوں نے ہماری زندگی بدلی کر دی۔ پہلی چیز اہمیت قسم سے ثابت ہو گئی اس چیز کی، بلکہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، آپ کے لیے بڑے معنی خیز ہوگی۔ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ لیتے ہیں پروفیسرز، وہ پروفیسر کوشچن دیتے ہیں، صحیح ہوگی اس چیز کے لیے، جس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اس کی گورنمنٹ ان کو پیمنٹ کرتی ہے۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا یہ کوشچن کی کیوں پیمنٹ، ان کو بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کیا کوشچن دیا جائے۔ یہی وہ قرآن کی باتیں 29 وہ مقامات دکھا دیے، اس پہ تو بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ وہ اس طرح کے کوشچنز ہیں جو کہ پروفیسر نے بہت محنت سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں ڈائریکٹ بتا دیا۔ انسان کے خسارے اور فائدے میں ایمان سے تعلق ہے اور کسی چیز سے۔ آپ کا بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اس چیز کے لیے، آپ کے پاس کروڑوں کی آپ نے گھڑیاں نہیں پہنی ہوئی، کروڑوں کے جوتے نہیں پہنتے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، وہ والا ایمان جس سے برین کی کون سی اسٹیٹ کریٹ ہو، حق والی، صبر و شکر والی، پھر آپ کیا ہیں؟ خسارے ہیں۔ تو میری کوشش تھی کہ ان 3 آیتوں کو اس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے جس سے آپ عملی زندگی میں سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو اور اس کی آیتوں کو ویسے ہی استعمال کریں جیسا اس کا استعمال کرنے کا حق ہے۔ طالب دعا محتاج گزار۔ السلام علیکم۔